لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین،
دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں بار بار اپنے گھر میں باادب طریقے سے آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ بعض صحابیات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جتنے احکامات نازل فرمائے ہیں ان تمام احکامات میں مردوں کو خطاب کیا ہے اللہ نے، ہم عورتوں کو خطاب نہیں کیا۔ لگتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی بھلائی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ صورت احزاب کی آیت ان المسلمین والمسلمات یہ نازل فرمائی، اور اس میں مردوں کے ساتھ ساتھ براہ راست عورتوں کو بھی خطاب ہے کہ اللہ کے ہاں محبوب اور مقبول بننے کے لیے اور اللہ کے ہاں اجر عظیم حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور بخشش کا مستحق بننے کے لیے ان صفات کو جو مرد جو عورتیں اپنا لے گی وہ اللہ کے ہاں کامیاب بھی ہو جائے گی، ان کو اجر عظیم بھی ملے گا۔ تو ان صفات کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ شانہ اعلان فرماتے ہیں، فرمایا ان المسلمین والمسلمات، بے شک اسلام لانے والے مرد اور اسلام لانے والی عورتیں، اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے والے مرد، اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے والی عورتیں، جو بھی مرد و عورت میں اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے والے ہوں گے، والمؤمنین والمؤمنات، ایمان لانے والے مرد، ایمان لانے والی عورتیں، اپنے باطن میں بھی اللہ کی ذات و صفات پر یقین رکھنے والے جو مرد اور عورتیں ہوں گی، والقانتین والقانتات، قناعت اختیار کرنے والے مرد، قناعت اختیار کرنے والی عورتیں، اللہ کی طرف سے جو ان کے لیے فیصلہ ہوا، اللہ نے جو کچھ ان کے لیے عطا کیا اسی پر راضی رہنے والے، اللہ کی تقسیم پہ خوش ہونے والے، تھوڑی روزی ملی تب بھی اللہ کا شکر ادا کرنے والے مرد اور عورتیں، زیادہ ملی تب بھی اللہ کا شکر کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنے والے مرد اور عورتیں، فرمایا قناعت کی زندگی اختیار کرنے والی عورتیں، قناعت کی زندگی اختیار کرنے والے مرد، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، والمتصدقین والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، اللہ کے احکامات کے سامنے
اپنے دل کو جھکانے والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، والمتصدقین والمتصدقات، اللہ کے نام پہ صدقہ خیرات کرنے والے چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد ہوں یا حفاظت کرنے والی عورتیں ہوں، تمام خواہشات کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد ہوں اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ فرماتے ہیں اللہ جل شانہ جن عورتوں میں یہ صفات پائی جائے گی، جن مردوں کے اندر یہ صفات پائی جائے گی، اعلان خدا بندی ہوتا ہے اعد اللہ لہم مغفرہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور بخشش کو تیار کر دیا۔ ان صفات کو تم اپنانے والے بن جاؤ، ان صفات کو اپنے اندر تم پیدا کر لو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، بخشش کا اعلان ہوتا ہے، وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ فرماتا ہے صرف مغفرت نہیں بلکہ میں خدا ان صفات والوں کو اجر عظیم عطا کرنے والا ہوں۔ تو آؤ میاں، یہ مردوں کو بھی حکم ہے عورتوں کو بھی حکم ہے، جیسے ہی طور مقام پہ اللہ کا اعلان ہوتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، کہ تم مردوں میں سے یا عورتوں میں سے جو بھی نیک اعمال اختیار کرنے والا ہوگا، فرمایا میں دنیا کی زندگی ان کے لیے رات و آرام کی بنا دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے عورتوں کی جماعت، اے سوال کرنے والیوں، اپنے اندر ان صفات کو پیدا کر لو، اللہ کی فرما برداری والی لین اختیار کرنے والی بن جاؤ، اپنے باطن کو اللہ کے سامنے جھکانے والی بن جاؤ، قناعت والی زندگی اختیار کرنے والی بن جاؤ، سچ بولنے والی بن جاؤ، صدقہ خیرات کرنے والی بن جاؤ، صبر کرنے والی تم بن جاؤ، اللہ کے ہاں ذکر کرنے والی تم بن جاؤ، اپنی خواہشات کی حفاظت کرنے والی تم بن جاؤ۔ اللہ جل شانہ تمہیں دنیا اور آخرت میں مغفرت کا مقام بھی دے گا، اجر عظیم بھی عطا کر دے گا۔ تو جہاں پر مردوں کو ان نیک اعمال کو اپنانے کی ضرورت، وہاں پر عورتوں کو خطاب ہے کہ تم بھی اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرو۔ انسانی معاشرہ یہ تشکیل پایا ہے مرد اور عورت سے، مردوں کا بھی ان صفات کو اپنانا ضروری ہے اور عورتوں کا بھی ان صفات کو اپنانا ضروری ہے۔ نیک اعمال مردوں کے لیے بھی ہیں، نیک اعمال عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ جب یہ نیک اعمال اپنانے والے مرد ہو جائیں گے، نیک اعمال کو اختیار کرنے والی عورتیں ہو جائیں گی، تو معاشرہ ویسا بن جائے گا جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر گئے تھے۔ مردوں کے حقوق کا بھی تحفظ تھا، عورتوں کے حقوق کا بھی تحفظ تھا، اس لیے کہ جب
مرد بھی اللہ کے احکامات کے سامنے جھکنے والے بن جائیں گے، عورتیں بھی اللہ کے احکامات کے مطابق چلنے والی بن جائیں گی، تو پھر معاشرے میں امن ہوگا، معاشرے میں کسی کو کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہوگا۔ جب اللہ کے احکامات کو چھوڑ بیٹھیں گے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، تو سب سے پہلا عذاب یہ آتا ہے کہ اللہ زندگیوں سے چین اور سکون کو ختم کر دیتا ہے۔